جن دنوں سلطان عماد الدین نے الربا شہر کو فتح کیا تھا، وہاں کا حکمران ایک فرانسیسی صلیبی جولیسن تھا۔ الربا جب فتح ہو گیا، جولیسن بھاگ کر دریائے فرات کے مغرب میں واقع شہر تل باشر میں جا کر حکیم ہو گیا۔ سلطان عماد الدین کی وفات کے بعد جولیسن نے پھر سر اٹھایا۔ جس وقت سلطان عماد الدین نے الربا شہر کو فتح کیا تھا، اس وقت الربا شہر میں ارمانی نصرانیوں کے علاوہ بہت سے نصرانی تھے جن سے کوئی باز پرست نہ کی گئی، اور سلطان عماد الدین نے بڑی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے انہیں امن و امان دیتے ہوئے شہر کے اندر زندگی بسر کرنے کا موقع دیا۔ سلطان عماد الدین کی وفات کے بعد جولیسن نے الربا شہر کے اندر جو ارمانی نصرانی تھے ان کے ساتھ ساز باز کی اور الربا پر شب خون مارا، اور شہر کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس کو رونتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور شہر سے نکل کر قلعے کے اندر چلے گئے۔ اس طرح شہر کے اندر جو مسلمان تھے ان کی زیادہ تعداد قلعے کے اندر محفوظ ہو گئی، اور ان مسلمانوں نے جولیسن سے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ ساتھ ہی اس موقع پر اس کی اطلاع اپنے موجودہ سلطان نور الدین کو کر دی۔ نور الدین ایک جرار لشکر لے کر اس شہر پر حملہ آور ہوا، جولیسن سے مقابلہ کیا۔ جولیسن کو بدترین شکست ہوئی۔ جولیسن کے بڑے بڑے سورما اس جنگ میں کام نہ آئے، اور جولیسن خود بیس بدل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ان دنوں سلطان نور الدین کے بڑے بھائی، جسے سیف الدین غازی بھی کہتے ہیں، وصل کا والی تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ صلیبیوں نے الربا پر جلگار کر دی ہے اور اس کا چھوٹا بھائی نور الدین الربا پر حملہ آور ہونے کے لیے نکل چکا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر وصل سے روانہ ہوا۔ لیکن راستے میں ہی خبر ہوئی کہ نور الدین نے صلیبیوں کو بدترین شکست دینے کے بعد الربا پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، تو وصل واپس لوٹ گیا۔ محترم کارلوس، یہ چند برس پہلے کی بات ہے، اور اب سلطان نور الدین نے اپنی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کر لیا ہے۔ شمس الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہی کارلوس بول پڑا۔ وہ کہنے لگا، میرے عزیز بیٹو، اس سے آگے ہماری داستان شروع ہوتی ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ قصہ دراصل یوں ہے کہ عیسائی دنیا میں 5 شہروں کو مقدس خیال کیا جاتا ہے۔ ایک یروشلم، دوسرا روم، تیسرا قسطنطنیہ اور چوتھا انطاکیہ، اور 5واں الربا ہے۔ یہ شہر حقیقت میں بہت اہم ہیں، اور صلیبی ان شہروں کو اپنا بنا کر پورے عرب اور شام پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کارلوس رک پڑا۔ وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیزو، تمہارے سلطان عماد الدین نے یہ شہر صلیبیوں سے چھینا تو یروشلم کے اہل فرنگ کو اس کا بڑا سخت صدمہ ہوا، اور اسی وقت سے یورپ میں صلیبی جنگ کے متعلق گفتگو ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تاہم جولیسن چونکہ الربا سے بھاگ کر تل باشر میں جا کر اپنی قوت جمع کر رہا تھا، لیکن یورپ والوں کو یہ یقین تھا ایک نہ ایک دن عماد الدین کو بھگا کر جولیسن اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور حکومت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہذا عماد الدین کے مرنے کے ساتھ ہی یورپ والوں کی شہ پر فرانسیسی جولیسن نے الربا پر حملہ کر دیا۔ وہ ان علاقوں میں صلیبی عزت کو بحال کرنا چاہتا تھا، لیکن عماد الدین کے بعد تمہارے نور الدین نے جب الربا میں جولیسن کو ذلت آمیز شکست دیتے ہوئے اس شہر پر پھر قبضہ کر لیا، اس سے پورے یورپ میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ اس لہر، اس دکھ، اس غم میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب الربا سے کچھ ارمانی پادری یورپ گئے، اور انہوں نے پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر نصرانی دنیا کے خلاف الربا کی دکھ بھری کہانی سنانا شروع کی۔ ان علاقوں کے عیسائیوں کی سفارت کا پرعلم بیان سن کر پوپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے اعلان کر دیا، مقدس نصرانیوں کی مدد کرنا خداوند کے سارے ناموں کا فرض اول ہے۔ اگر وہ اس وقت نہ اٹھے تو یروشلم کو بھی اپنے ہاتھوں سے گوا دیں گے۔ پوپ کا اعلان گویا صلیبی جنگ کا اعلان تھا، جس نے سارے یورپ میں ہلچل اور جنگ کا ماحول پیدا کر دیا۔ حالات کی پس ظریفی دیکھے کہ انہی دنوں میں یورپ میں ایک رہبر اٹھا، اس کا نام سینٹ برنرڈ تھا۔ یہاں وقت کی بدترین ستم ظریفی یہ سامنے آتی ہے، پہلی صلیبی جنگ کو ہوا دینے والا بھی ایک رہبر پیٹر تھا، اور دوسری صلیبی جنگ پر بھی اہل یورپ کو آمادہ کرنے والا ایک رہبر سینٹ برنرڈ تھا۔ گویا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ سینٹ برنرڈ کی دعاداری تقریروں نے یورپ میں وہی کیفیت پیدا کر دی جو گزشتہ صلیبی جنگ سے پہلے پیدا ہوئی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فرانس کے ایک شہر ویزلی، جہاں کے ہم رہنے والے ہیں، وہاں عیسائی دنیا کا ایک بہت زبردست اجتماع ہوا، جہاں نہ صرف عام لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، بلکہ امیر طبقے کے لوگ بھی بڑی کثرت سے اس میں شامل ہوئے۔ یہاں تک کہ فرانس کا بادشاہ لوئی خود اس اجتماع میں شامل ہوا۔ اس اجتماع میں ساری فضا جنگی نعروں میں گونج رہی تھی۔ اس پرجوش فضا میں رہبر سینٹ برنرڈ نے ایک ایسی اثر انگیز تقریر کی کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ خود فرانس کے بادشاہ نے آگے بڑھ کر سینٹ برنرڈ کے ہاتھوں سے صلیب لے کر تمام ہجوم کے سامنے
सलीब को अपने सीने से लगाकर ऐलान किया कि वो सलीबी जंग में ज़रूर हिस्सा लेगा। अब लोगों के जोशो खरोश की इंतहा न रही। सब ने ऐलान किया कि वो ज़रूर सलीब की सरबुलंदी की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। वेज़ली की कॉन्फ्रेंस के बाद गांव के गांव और शहर के शहर खाली होना शुरू हो गए। सिवाय अपाजों, बेवाओं और यतीमों के अलावा कोई नज़र न आ रहा था। बाकी सब लोग सलीब बरदारों में शामिल हो गए।